السلام علیکم محترم ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ پر یقین۔ دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں کبھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ گمان کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ آپ کہیں گے کہ اچھے گمان کی شرط کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ ہر وقت ہر انسان سے اور ہر سچویشن سے مثبت گمان رکھتے ہیں وہ بھی غلط ہوتے ہیں۔ اچھا گمان آپ نے اللہ تعالیٰ سے رکھنا ہے، لوگوں سے بھی رکھیں، لیکن نوشتہ دیوار کو نظر انداز نہ کریں۔ جیسے میں اس دن کسی سے بات کر رہی تھی، اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، اب وہ اسی طرح کی سچویشن میں اسی طرح کے انسان سے ڈیل کرنے جا رہی تھی۔ میں نے اسے منع کیا تو اس نے کہا کہ کیا پتہ یہ ایسا نہ ہو، اچھا گمان کرتے ہیں، اور میں نے سر پکڑ لیا کہ بھئی کیا کر رہی ہو تم اپنی زندگی؟ کیا پتہ یہ نہیں گزار سکتی؟ مثبت گمان اچھی بات ہے، لیکن حد سے زیادہ مثبت گمان غلط ہے، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے بار بار ڈسا نہیں جا سکتا۔ آپ کو خبردار رہنا پڑتا ہے۔ کوئی آپ کے سامنے سازشیں کر رہا ہو، ہر وقت ہر دفعہ آپ کا راز کھول دیتا ہو، اور آپ پھر بھی جا کے اس پہ اعتماد کریں کہ نہیں، کیا پتہ اس دفعہ یہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے، تو یہ بے وقوفانہ جذبات ہیں۔ اس لیے ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا، اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب انسان کا یقین اس بات پر حامل ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین عطا کرنے والا ہے، تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور صرف سکون رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے کی نیت فجر سے پہلے نہیں کر لی اس کا روزہ نہیں ہوا۔ روزہ دار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ پریشان دل، اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر رکھ کر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کو دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ قرآن کی گہرائی میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے ہر لفظ کو غور سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یوں ہی نہیں اتار دیے۔ کتابوں میں مصنفین چند ابواب ایسے لکھتے ہیں جو اہم ہوتے ہیں، اور چند ابواب بس فلرز ہوتے ہیں، ان کو جگہ فل کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی فلر نہیں ہے، ایک ایک لفظ اپنی گہرائی میں ہے۔ جب تک ہم اس گہرائی کو نہیں سمجھیں گے قرآن ہمارے دل پر نہیں اترے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں اپنی فرض نماز پڑھ لے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر میں پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے بھلائی عطا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ یہ دل زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں جس طرح لوہا پانی لگنے سے زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی چمک کس طرح آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو یہاں تک کہ اسے کر نہ لے، جب اس کو کر لے پھر اسے اس کے برابر لکھو، اور اگر اس برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادہ ہی کرنے پر ایک نیکی لکھ دو۔ وہ ہاتھ تھام لے تو کون ہے جو آپ کو گرا سکتا ہے؟ وہ آپ کے راستے صاف کرتا جائے تو کون ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکتا ہے؟ اور اب آپ کا ساتھ دے گا تو ساری دنیا بھی چھوڑ جائے تو کسے پرواہ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب وہ اپنا منہ ادھر ادھر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توجہ منقطع کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی اپنے ماں باپ پر کس طرح لعنت کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ کہیں آپ کا روزہ ضائع تو نہیں ہو رہا؟ جو لوگ فجر کی اذان پر کھاتے ہیں ان کا روزہ بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ فجر کی اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ سحری کا وقت صبح صادق سے پہلے ہے، فجر کی اذان صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ if you like my videos so comment and share and also subscribe my channel. Stay tuned with my channel for more coming Islamic videos. Be happy. خدا حافظ.